بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم لوگ ولیم بلیک کی ایک پوئم دا ڈیوائن امیج کو ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، دس پوئم از انکلوڈیڈ ان بلیکس والیوم سانگس آف انوسینس۔ another poem is a divine image۔ اسٹوڈنٹس کنفیوز مت ہوئیے گا، دا ڈیوائن امیج اینڈ آ ڈیوائن امیج بوتھ آر ڈفرینٹ پوئمس۔ یہ دونوں پوئمس جکسٹا پوزیشن میں لکھی گئی ہیں۔ ایک پوئم دا ڈیوائن امیج جو ہے وہ سانگس آف انوسینس کا حصہ ہے، جبکہ ڈیوائن امیج جو ہے وہ سانگس آف ایکسپیرینس کا حصہ ہے۔ اسٹوڈنٹ، سانگس آف انوسینس 1789 میں پبلش ہوئی، اور اس کے بعد 1794 میں سانگس آف ایکسپیرینس جو ہے والیوم ان کا وہ پبلش ہوا، اور یہ کمپینین والیومس ہیں جس میں پوئمس جو ہے نا وہ جکسٹا پوزیشن میں لکھی گئی ہیں۔ تو اس پوئم میں کیا ہے اسٹوڈنٹس، ایکچولی اس پوئم میں فور ٹریڈیشنل ورچوز کا ذکر ہوا ہے۔ مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو، یہ ایسی ورچوز ہیں جو انسان کے دل میں موجود ہیں، اور ہر انسان کے دل میں موجود ہیں، وہ ریلائز نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور یہ ورچوز ایسی ورچوز ہیں جو انسان کو خدا سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں اس پوئم میں ولیم بلیک، یہ بہت ہی سافٹ ٹون میں لکھی گئی پوئم ہے۔ اس میں ولیم بلیک بڑے ورچوس نظر آتے ہیں، بہت یو کین سے کہ یہ ایک پوئم تبلیغ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، سکھاتی ہوئی، کچھ موریلٹی پائی جاتی ہے اس میں۔ تو اصل میں بلیک نے اس پوئم میں ایک آئیڈیل ورلڈ کا خاکہ پیش کیا ہے کہ ایک آئیڈیل ورلڈ میں کیسا ہونا چاہیے انسان کو، ایک آئیڈیل سوسائٹی کیسے بنتی ہے۔ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، فرسٹ آنسر دیکھیں اس کا، ٹو مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness۔ پہلے سٹانزا میں 4 ورچوز کو پریزنٹ کیا گیا ہے۔ کون کون سے؟ مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو۔ تو پوئٹ کیا کہتا ہے کہ مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو سے all pray in their distress، سب لوگ دعا کرتے ہیں جب وہ ڈسٹریس میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی پریشانی میں ان 4 ورچوز سے دعا کرتا ہے۔ اب یہ ان 4 ورچوز سے دعا تو نہیں کرتا نا، یہ 4 ورچوز ایکچولی آر دا میٹافور فار گاڈ۔ ٹھیک ہے، یہ ان چاروں ورچوز ہیں، یہ خدا کے لیے ایز اے میٹافور یوز ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری یہ چاروں خصوصیات خدائی خصوصیات ہیں۔ اسپیشلی آپ دیکھیں ان کے فرسٹ لیٹرز کو کیپٹلائز کیا گیا ہے، اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے کوالٹیز ہیں، اور یہ ڈیوائن کوالٹیز ہیں۔ تو کیا کہا جاتا ہے، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے دعا کرتا ہے، کی جاتی ہے، ہر شخص جو ہے وہ پریشانی میں ان سے دعا کرتا ہے، یعنی کہ الٹیمیٹلی کس سے دعا کرتا ہے؟ خدا سے دعا کرتا ہے۔ تو اب اینڈ ٹو دیز ورچوز آف ڈیلائٹ ریٹرن دیئر تھینکفلنس، تو جب وہ پریشانی اس پہ سے ٹل جاتی ہے، اس کی پریشانی حل ہو جاتی ہے، تو وہ ان ڈیلائٹ فل ورچوز کا تھینک فل ہوتا ہے۔ ابھی ان ڈیلائٹ فل ورچوز کا تھینک فل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، اب سیکنڈ اسٹانزا دیکھیں، فار مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو از گاڈ آور فادر ڈیئر، اینڈ مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو از مین ہز چائلڈ اینڈ کیئر۔ اب سیکنڈ اسٹانزا میں کیا کیا گیا ہے کہ ان 4 ورچوز کو انسان اور خدا سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ ورچوز فار مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو از گاڈ آور فادر ڈیئر، خدا ہے اور ہمارا ڈیئر فادر ہے۔ یو نو کرسچینٹی میں جو ہے وہ کیا کہا جاتا تھا کہ جیزس کرائسٹ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان کا باپ بنایا گیا ہے یہاں پہ خدا کو، جبکہ ڈیفینیٹلی ہم مسلمان ایک جو ہے وہ بیلیو رکھتا ہے اس بات پہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، وہ اکیلا واحد ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ اخلاص میں اس کی وحدانیت کو بڑے کلیئرلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ میں جو ہوں اکیلا ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ کرسچینٹی کی بات ہو رہی ہے کہ کرسچینٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں، جیزس کرائسٹ جو ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ یہ مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ورچوز خدا ہی ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی یہ تمام خصوصیات خدا کی خصوصیات ہیں. پھر وہ انہی ورچوز کو، سیم ورچوز کو انسان سے ریلیٹ کرتا ہے. اینڈ مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو از مین، ہز چائلڈ اینڈ کیئر. ٹھیک ہے، کہ یہی جو خصوصیات ہیں از مین، یہی انسان بھی ہیں، ہز چائلڈ اینڈ کیئر، یعنی کہ یہ اس انسان ہی ہے، یعنی کہ اس کا انسان ہے اور اس کا بچہ ہے. اب دیکھیں پچھلے سٹرانزا میں گاڈ فادر ڈیئر کہا ہے، تو اس کے بعد چائلڈ کہا ہے، یعنی کہ یہ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو کہ یہ کرسچینٹی میں جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کے اکارڈنگ انسان اور خدا میں باپ بیٹے کا ریلیشن شپ دکھایا گیا. تو خیر یہ جو ہے وہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ورچوز جو ہیں یہ اصل میں خدائی صفات ہیں، یہ خدا کی خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی ورچوز، یہی سیم ورچوز جو ہیں یہ انسان کی خصوصیات بھی ہیں. یعنی کہ پوئٹ نے ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کو ان ورچوز کے ذریعے یونیفائی کر دیا ہے، اور یہ خدا اور انسان کا ریلیشن جو ہے چائلڈ اور فادر کے ذریعے جو ہے وہ شو کیا گیا ہے. سو یہ ورچوز جو ہے نا اصل میں خدا اور انسان کے درمیان ایک بانڈ ہے. یہ ورچوز کیونکہ انسان میں بھی پائی جاتی ہیں اور خدا میں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ یہ انسان اور خدا کے درمیان میں ایک بانڈ ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہر انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہ کوئی خصوصیات ایک جو ہے نا وہ انسان میں پائی جاتی ہیں کم یا زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہی اس چیز میں سٹرانزا میں یو کین سے کہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے. نیکسٹ سٹرانزا ہم دیکھتے ہیں. فار مرسی ہیز اے ہیومن ہارٹ، پیٹی اے ہیومن فیس، اینڈ لو دا ہیومن فارم ڈیوائن، اینڈ پیس دا ہیومن ڈریس. اب اس سٹرانزا میں ان تمام ورچوز کو پوئٹ نے ڈسکرائب کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے انسان سے یہ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو رحم دلی ہوتی ہے، مرسی جو ہوتی ہے، یہ انسان کا دل ہے، یہ انسان کے دل میں ہوتی ہے. اس کے بعد پٹی جو ہے یہ بھی انسان کی خصوصیت ہے. اس کے بعد لو جو ہے یہ اصل میں لو کیا ہے، یہ تو ڈیوینٹی کی ہیومن شیپ ہے. ٹھیک ہے، ڈیوینٹی کی ہیومن شیپ ہے، یعنی کہ محبت اصل میں ایک خدائی جذبہ ہے اور یہ انسانی شکل میں دنیا میں آتا ہے. تو یہ ڈیوائن پیشن ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ پیس کو، امن کو انسانیت کا لباس قرار دیا گیا ہے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سکسیسفل، ایک پیسفل، ایک آئیڈیل سوسائٹی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں فورتھ سٹانزا میں، دین ایوری مین آف ایوری کلائم that pray in his distress prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace. اب فورتھ سٹرانزا میں پوئٹ اب ریویل کرتا ہے کہ اس نے کیوں ان تمام ورچوز کے ذریعے ڈیوینٹی اور ہیومینٹی میں بانڈ کو پریزنٹ کیا ہے. کلائم کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس ریجن. ٹھیک ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ جب بھی انسان خواہ وہ کسی بھی ریجن میں رہتا ہو، ایوری مین آف ایوری کلائم، ہر کلائم کا انسان جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے، دیٹ پریز ان ہز ڈسٹریس، جو کہ اپنی پریشانی میں دعا کرتا ہے، پریز ٹو دا ہیومن فارم ڈیوائن، ایکچولی وہ ڈیوینٹی کی ہیومن فارم سے ہی دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے، انسان سے ہی ہیلپ مانگتا ہے کیونکہ یہ ساری صفات خدائی صفات ہیں اور یہ انسان میں بھی پائی جاتی ہیں. تو مشکل میں خدا نے تو خود آ کر تو انسان کی مدد نہیں کرنی ہوتی، بلکہ کسی ایسے ہی رحم دل اور خدا ترس محبت رکھنے والے انسان کے ذریعے کسی کی پریشانی دور کرنی ہوتی ہے. تو یہ ساری خصوصیات ایک بہترین سوسائٹی کے لیے ضروری ہیں. لو، مرسی، پٹی اور پیس. ٹھیک ہے، جہاں ایسی یہ ساری خصوصیات ضروری ہیں کہ آئیڈیل سوسائٹی کے لیے، جہاں لوگ بردرہڈ کو ایک دوسرے کے پریکٹس کر سکیں. اب ہم لوگ لاسٹ آنسر دیکھتے ہیں اس کی. اینڈ آل مسٹ لو دا ہیومن فارم ان ہیدن ٹرک اور جیو ویئر مرسی لو اینڈ پٹی ڈویل دیئر گاڈ از ڈویلنگ ٹو. پھر لاسٹ آنسر میں پوئٹ یہ کہتا ہے کہ ڈیوینٹی ہی ہیومینٹی ہے. کیونکہ ڈیوینٹی ہی ہیومینٹی ہے اس لیے اصل میں انسان خدا کا ہی تو پرتو ہے. تو پھر کیا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان سے محبت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کافر ہو، ٹرک ہو یا یہودی ہو، کیونکہ جہاں پر بھی یہ چار کوالٹیز مرسی، پیس، پٹی، لو، یہ چار کوالٹیز رہتی ہیں، چار ورچوز یہاں پہ رہتے ہیں، وہاں خدا بھی رہتا ہے.
ٹھیک ہے، نہیں کہتے ہر انسان کے دل میں خدا بستا ہے، تو ہر انسان کے یہ کین سے کہ جذبات کا احترام کرنا، اس کو کوئی دکھ نہ پہنچے آپ سے، اس چیز کا خیال رکھنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک اچھی سوسائٹی کو تشکیل دینے کے لیے، ایک اچھی دنیا بسانے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جیسے وہ پوئٹ نے سٹارٹ میں کہا کہ انسان ایکچولی ڈیوائن ڈیوینٹی کی ہیومن فارم جو ہے وہ ہے، تو اس وجہ سے اگر انسان میں وہ ساری کوالٹیز موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، یو کین سے کہ صرف ڈیفینیٹلی وہ خدا کی کوالٹیز تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن لٹل بٹ اس کے اثرات جو ہیں وہ انسان میں موجود ہیں، تو پھر ایک انسان کو دوسرے انسان سے اس لیے بھی محبت کرنی چاہیے، اس کی اس لیے بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک خدا کی مخلوق ہے، اسی جیسی جیسا کہ وہ خود ہے. تو دس واز آل اباؤٹ یو کین سے کہ دا ڈیوائن امیج. تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.